अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मवासात, मोहब्बत, इश्क, मवद्दत को इजहार करने का मकाम है। करबला मौला आने के लिए दुनिया से क्या आसमान से फ़रिश्ते आने के लिए तड़पते हैं। यकीनन आपका दिल भी करबला की तरफ माइल है। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मर अल अशीरा। अस्सलामु अलैका या बाब अल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती पे आप सबको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज
3 ذی القعدہ ہے کربلا معلیٰ میں، اور 14 جون ہے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام نے ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 575 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روزانہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کے لیے مولا کے مدحت خان، نوحہ خان، شعراء اہل بیت علیہم السلام، نعت خان، سعود السلام خان اور نوحہ خان انجمن شریک ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک ذکر ہوں گے نوحہ خان سید عدن مہدی نقوی صاحب فیصل آباد پاکستان سے، اور منقبت خان حیدر کاظمی صاحب مظفر نگری انڈیا سے، اور نوحہ خان صفدر عباس لغاری صاحب حالہ سندھ پاکستان سے ہمارے ہاں مدعو ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لمحے اور عنایت فرمائے۔ اس نعمت عظمیٰ کا ہر حال میں، ہر وقت، ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بزرگوں سے متمسک کیا کہ جن کی بزرگواری فرشتے بھی قبول کرتے ہیں، اور خدا کی خدائی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ان کا مد مقابل ہو، ان کا ہم پلہ ہو یا ان کے ہم قیاس ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بزرگواری عنایت فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے تمام خلقتوں کے اوپر فضیلت برتری عنایت فرمائی، اور انہیں ایسا اولا کیا کہ انبیاء کا بھی انہیں مولا بنا دیا ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے عزت عطا فرمانا چاہتا ہے، جسے نجات دینا چاہتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہر ہدایت اہل بیت علیہم السلام کی محتاج ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نوحہ خان سید عدن مہدی نقوی صاحب فیصل آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب عدن مہدی نقوی صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین، یقیناً یہاں پہ حاضری کے وقت آوازوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکوں سے جھلملا جاتی ہیں، دل کی رکت الفاظوں کی صورت میں ادا ہونے لگ جاتی ہے۔ یقیناً آپ کو بھی تبسم کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں اشک عشق پیش کرنے کا موقع ملا۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ جاوید بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ جیسے اس پروگرام کا نام یہ کربلا ہے، اسی کربلا شہر کے حوالے سے ہی میں ایک منقبت پیش کر لوں۔ بسم اللہ۔ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، 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 جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے۔ میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، اے طبیب اس مرض کی دوا ہے، اے طبیب اس مرض کی دوا ہے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، کیا خدا کے علاوہ خدا ہے، کیا خدا کے علاوہ خدا ہے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ ساتھ پھولوں کے سر بھی
چڑھاؤ یہاں ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہیں تازیہ اور ہیں مقبرے اور تازیہ اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا حد سے اور ہے معجزہ اور ہے حد سے اور ہے معجزہ اور ہے اور اس مقبر کا آخری شعر ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں ہرملا اور ہر کیسے ایک ساتھ ہوں لعنتیں اور ہیں مرتبہ اور ہیں لعنتیں اور ہیں مرتبہ اور ہیں شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے آپ کے پاس کچھ وقت ہے اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو جی ایک اور کلام مشہور زمانہ کلام ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ اور یہ چند صاحب کا شعر حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوں کے اس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا
دفن بہن نہ کر سکی ہے، دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، خداوند متعال اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ یقیناً خلوص کے ساتھ جو بھی کلام بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں پیش کیا جائے وہ اہل بیت علیہم السلام اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں، اور یقیناً جتنا اخلاص اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اہل بیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو اتنی ہی وسعت اور اتنی ہی محبت اور اتنا ہی عشق اور اتنی ہی نعمت ذکر عنایت فرماتے ہیں۔ خداوند متعال اپنی جناب میں آپ کا کیا ذکر مقبول فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام نے ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید عدن مہدی نقوی صاحب فیصل آباد پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ماہ ذی القعدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے چند فضیلتیں جو عنایت فرمائی ہیں، شہور حرام یعنی حرام مہینوں میں سے، یعنی جن میں قتال زمانہ جاہلیت میں بھی حرام تھا، حرمتوں والے مہینے 4 جو ہیں ان میں سے ایک مہینہ ایک شہر ذی القعدہ، ماہ ذی القعدہ بھی ہے، ذی القعدہ کا مہینہ جسے اردو زبان میں خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو 2 عیدوں کے درمیان کیونکہ آ جاتا ہے، شوال اور ذی الحج کے درمیان، اس لیے اسے شاید کہا جاتا ہوگا خالی کا مہینہ۔ بہرحال اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت جو رکھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی اتوار کے دن 4 رکعت نماز ہوا کرتی ہے، جسے انشاءاللہ کچھ مومنین سمجھ رہے تھے کہ فقط اور فقط پہلی اتوار کو وہ نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے، وہ ہر اتوار کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ قل هو اللہ، سورہ ناس اور فلق، اور بعد میں 70 مرتبہ استغفار اور 2 چھوٹی چھوٹی سی دعائیں لکھی ہیں، انہیں پڑھنا ہے، جسے استغفار کے لیے مقبول نماز کہا گیا ہے۔ بہرحال استغفار ہر حال میں ہی کہی جانی چاہیے۔ استغفار کا اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے، اس کو رزق کے لیے بھی قرار دیا جاتا ہے، اولاد کے لیے بھی قرار دیا جاتا ہے، اسے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی قرار دیا جاتا ہے، نحوستیں دور کرنے کے لیے بھی قرار دیا جاتا ہے، برکتیں نازل کرنے کے لیے بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی ہے، جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، استغفر اللہ 70 مرتن کل یومین، ہر روز 70 مرتبہ استغفار کیا کریں، اس سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کی سائی اللہ حاصل رہ جاتی ہے، یعنی اس کی کوشش ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ وہ ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ گو کہ جو چیزیں ہم جتنے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً جب نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حسب منشا حسب چاہت ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اس کا اجر آخرت کے لیے پنہان کر دیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور ذخیرے کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم شدت سے دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے، شدت سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو اس وقت میں ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ مایوس اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اپنی دعا کے قبول نہ ہونے پر صبر کر لینا چاہیے۔ مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے، ایک شخص نے کافی سارے پیسے چھپا کر رکھے،
اور وہ سکے قدیمی زمانے کے تھے، کوئی روپے کے تھے، کوئی 8 آنے کے تھے، کوئی 4 آنے کے تھے، کوئی پائیاں تھیں، کوئی ٹکے تھے. جس طریقے سے پرانے زمانے کے اندر پہلے پائی، ٹکا، سکہ اس طریقے سے ہوتے ہوتے روپے تک بات پہنچتی تھی. کچھ دہائیاں تو ایسی ہیں، کچھ اکائیاں تو ایسی ہیں جو کہ مجھے بھی یاد نہیں ہیں، بزرگوں کو یاد ہوں گی یقیناً. تو انہیں جمع کر کے بیٹا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے یا درخت لگانے کے لیے کھود رہا تھا، تو اس کے اندر سے اسے وہ غلہ سا ملا یا گھڑا ملا جس کے اندر کچھ روپے چھپے ہوئے تھے. یقیناً جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ کیے تھے ان کی نگاہ کے اندر بچوں کے لیے جمع کرنا مہم تھا، اور انہوں نے جمع کیے. اور یقیناً اس زمانے کی بڑی رقم تھی، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے بھی اگر چلے جائیں تو بڑے بڑے افسروں کی تنخواہ 70، 75، 65 روپے ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے کے اندر بہت سستی چیزیں ہوا کرتی تھیں. بہرحال آج کے زمانے میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. پرانے زمانے کو پہلے برکت تھی، برکت آج بھی ہے. پہلے پیسے کی وقت زیادہ تھی، وقت آج بھی ہے، لیکن وقت کا اندازہ یہ ہو گیا کہ ہم جس انداز میں خریدنا چاہتے ہیں اس انداز میں خرید نہیں سکتے. اور جو انہوں نے رکھے تھے آج کے دور میں جو بیٹے کو ملے پیسے، وہ ہنس رہا تھا کہ یہ کیا جمع کر کے رکھا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی دیکھ رہا تھا اس نے یہی کمنٹ کی ہے کہ کاش سونا رکھ دیتے تو کام کا تو ہوتا. اتنے مہنگے پیسے ہوں گے اس زمانے کے، اور وہ پیسے بھی کوئی 60-70 سال پرانے کے تھے اس زمانے کے. اگر وہ 2000 روپے بھی ہوں تو آج کے 2 کروڑ کے برابر تھے وہ. بہرحال انہوں نے کہا کہ کاش سونا رکھ دیتے، یعنی ہدف یہ تھا کہ سونا رکھ دیتے تو کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ ضائع نہ جاتی، یعنی کارآمد ہوتی، اس کی قیمت کم نہ ہوتی. یعنی دنیاوی مزاج کے اندر ہماری سوچ یہ ہے کہ ایسی چیز کو جمع کر کے رکھیں جو کہ بعد میں قیمت کم نہ لے کر آئے. لیکن ہم دنیا کے معاملے میں تو ایسا سوچتے ہیں. کیا ہم نے آخرت کے معاملے میں بھی ایسا سوچا ہے کہ ہم ایسی چیز کو جمع کر کے رکھیں جو کہ آئندہ ہمارے لیے بیش بہا قیمت والی ہو، اس کی قیمت گر نہ جائے، اس کی قیمت بڑھتی ہی رہے، اور وہ ایسی انمول ہو جائے کہ آخرت کے اندر، یوم حشر کے اندر ہمیں ذلیل نہ ہونے دے بلکہ ہمیں عزت دلائے، ہمیں وقار دلا دے. وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس چیز کا نام وقفوہم انہم مسئولون کی صورت میں قرآن مجید کے اندر بیان ہوا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سوز خان جناب سید علی سجاد کرمانی صاحب انڈیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. صلوات بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کربلا مولا کوئی یقیناً آپ کا جی چاہ رہا ہے مولا کی بارگاہ کے اندر اپنے حسب توفیق، حسب خواہش ذکر کو پیش کریں، اور یقیناً دل تڑپتا ہے. اور آج آپ کو یقیناً بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملا، اور جی چاہ رہا ہوگا آپ کا کہ مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ہمیں بھی خوشی ہے، اور یہ آپ کے لیے اللہ کی بڑی توفیق ہے. چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہ رہے تھے محبت کو پیش کیجیے گا. بسم اللہ کیجیے. جی بہت مشکور جاوید بھائی، میں آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تسا کوئی غریب نہیں، بے وطن مرنے کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں، تو سا کوئی بھیا ہرایا دیس ہے، اپنا وطن نہیں، واقف یہاں کے لوگوں سے، بے
کسب نہیں تو سا کوئی ہوتا وطن تو آج نکلتی گدائی کو لا کر کفن پہناتی میری مظلوم بھائی کو تو سا کوئی ٹائم اگر ہے تو دوسرا بھی سنوا دیں. بسم اللہ. آپ کے پاس وقت اوپن ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ. جی. شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا شہزار افسوس تمہارے تشندا بابا شہید کربلا اگر مقتل میں میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کا بابا شہید کربلا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیروں سے چھدوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتا بابا شہید کربلا. بہت پیارا کلام. بولیے جمشید بھائی. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. آپ کے پاس وقت ہے اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو؟ تقریباً 7 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی سنیے علیہ السلام کا سنا رہا ہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. سو جا سو جا اصغر جانی سو جا گھر میں نہیں ہے پانی سو جا اصغر جانی سو جا
خاصم بھی پر لوگ ستارے اونو محمد بھی گئے مارے اس سو گئے جا کے ندیا کنارے آیا نب تک پانی سو جا اصغر جانی سو جا بھائی نے تیرے بھالے کھائے تیرے چچا نے ہاتھ کٹائے او مشق سکینہ چھد گئی بیٹا آیا نب تک پانی سو جا تین دنوں کا تو ہے بھوکا تین دنوں کا تو ہے پیاسا کمبلا گیا ہے مکھڑا تیرا دودھ بھی ہے نہ پانی سو جا ماتا پتا کی اکھیوں کے تارے پھوٹ گئے اب بھاگ ہمارے او کربل بن میں غم کے مارے دودھ ہے اپنا پانی سو جا ندیا کنارے شتروں کی سینا حکم ہے کوئی پانی نہ لینا او پانی کے بدلے خون پاپ لایا اب تک پانی سو جا اصغر جانی سو جا. ماشاءاللہ مولا آپ کے اس پرسے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ایک اور بھی دو بند سنوا دوں. بسم اللہ بسم اللہ. حیرت میں ہوں جہاں میں کیوں آیا پانی پھر کس لیے دریا پہ سمایا پانی حیرت میں ہوں اے ابر لاکھ سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت میں ہوں.
बोलिए जमशेद भाई। माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें। एक जो कदीमी तरीक़ाकार है उसको आपने बहुत प्यारे अंदाज के अंदर बयान किया, और मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, यूँ ही वो तरीक़ाकार जो मोहब्बतों भरा है उसको ज़िंदा रखें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया ज़िक्र पेश करते रहें। सदा आबाद रहे आपका घराना ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, और मोहब्बत मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करते रहें। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ सैयद अली सज्जाद किरमानी साहब, हैदराबाद दक्कन इंडिया से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अपना वक्त देते रहें। मौला आपको खुश रखें। प्रोग्राम के अंदर आप लोग शिरकत फरमाते हैं, यकीनन आप लोगों का शुक्रिया इस माने में हम करते हैं क्योंकि हम सवाब आपसे हासिल करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करते हैं, तो आप हमें सवाब में शामिल फरमाते हैं, इस माने में हम शुक्रिया अदा करते हैं। वरना आपका अज्र अहले बैत अलैहिस्सलाम ही अदा फरमा सकते हैं और उसके लिए हम दुआएं करते हैं आपके लिए। जो दोस्तान प्रोग्राम में अपने लिए वक्त लेते हैं, शिरकत भी फरमाते हैं, जो शिरकत नहीं फरमा सकते वो कोशिश किया करते हैं कि मैसेजेस कर देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुश्किल हो गई है, परेशानी हो गई है, बीमारी हो गई है, कोई खुदा ना करे फौतगी भी हो जाती है और कोई ऐसी यानी नागहानी या इत्तफाकिया मुश्किल या ज़रूरत पेश आ जाती है जिसके तहत वो शिरकत नहीं फरमा सकते, तो वो शिरकत ना फरमाने के लिए हमसे माज़रत खाही कर लेते हैं। तो हम उनके शुक्रगुज़ार होते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम को वक़्त दी, मकाम दिया, एहतराम दिया। ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। नोहा खान, मनकबत खान, शोराए अहले बैत अलैहिस्सलाम, नोहा खान हज़रात के लिए ये प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को जितना वक़्त मकाम देंगे, आप लोगों को फ़रोग़ देना चाहते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को दुनिया में जाना जाए और जो अच्छी आवाज़ें हैं उन्हें मुतारिफ़ कराया जाए। जो हिम्मत बांधना चाहते हैं कैमरे के सामने आने से या टीवी के सामने बोलने से, कुछ वीडियो कॉल करने से थोड़ा सा कतराते हैं, घबराते हैं, या कुछ वॉइस कॉल में भी थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं, आपकी एक किस्म की कम से कम जो चीज़ है वो ट्रेनिंग हो जाती है। उससे बढ़ के ये है कि आप लोग मुतारिफ़ हो जाते हैं, उससे बढ़ के ये है कि आपकी आवाज़ से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, या वो आपको सुनते हैं तो आपके अच्छे अशार वो याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपने पास, आपके पढ़े कलाम को मुख्तलिफ महफ़िलों में पढ़ते हैं। या इससे बढ़ के और बात ये हो जाती है कि आपकी आवाज़ करबला में गूंजती है, मोमिनीन सुनते हैं, आपको दुआ देते हैं, और आपकी वजह से ये प्रोग्राम आबाद है और आप लोगों ने इसे प्रोग्राम को आबाद करना है। यकीनन आप इन चीज़ों को समझते भी हैं, मानते भी हैं और इन पर अमल भी करते हैं। इसी बात को हम दोहराते भी रहते हैं। कई बार हम एक ज़िक्र करने वालों की फैमिली हैं, एक ग्रोह है और एक अशीरा है और एक महल्ला है हम लोग, और एक वतन बना रहे हैं हम ज़िक्र करने वालों का। यकीनन आप लोग शरीक होते हैं तो इस बात को समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं। खुदावंद मुताला आप सब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। वो दोस्तान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे और उन्होंने कुछ मैसेजेस किए, यकीनन उनके मैसेजेस कभी कभार रह जाते हैं और इसके लिए मैं उनसे माज़रत भी कर देता हूँ, लेकिन आज वक्त हमारे पास है मौजूद, तो चाहूँगा कि ज़िक्र करने वालों के कुछ जो मैसेजेस मुझे मौसूल हुए आपके हुज़ूर उनके नाम पढ़ दूँ। यकीनन वो नाम के लिए नहीं, दुआओं के लिए मैसेज करते हैं, तो उनके नाम हम पढ़ देते हैं आपके हुज़ूर। हमारे साथ शरीक रहीं जनाब सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा, खुदावंद करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की टीम की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, मौला आपकी भी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। फिर लिखा, या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ता अली असगर अलैहिस्सलाम का मुझे अय्याम अरफा की ज़ियारत हाज़री दें, मौला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। फिर लिखा, या वफ़ा के इमाम या गाज़ी मौला अलैहिस्सलाम मुझे शाम की हाज़री दें, मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाए। फिर लिखा, अली सज्जाद भाई मौला पुरसा कबूल फरमाएँ, यकीनन आपने वाक़ई सच्ची दुआ की, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। फिर लिखा, लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी पुकार को कबूल फरमाए। लिखा, सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम का आपको जवाब इनायत फरमाए और आप पर रहमत बरकत नाजिल हों। फिर लिखा, हिजाब ज़हरा साहिबा ने माशाअल्लाह, मौला आपकी इस माशाअल्लाह को कबूल फरमाए। फिर लिखा, हिजाब ज़हरा साहिबा ने आमीन, मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाए, यकीनन किसी दुआ पर आमीन लिखा होगा। और फिर सैयदा बुखारी साहिबा ने लिखा, मौला कबूल करन आमीन, यकीनन पंजाबी में लिखा है, मौला आपकी इस दुआ को कबूल फरमाएँ। और फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, इल्तमा से दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, जो दुआएं आपने हमारे ज़िम्मे लगा
لگا رکھی ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر حجاب ظاہرہ صاحبہ نے دوبارہ آمین لکھا، اور پھر لکھا ماشاءاللہ، مولا آپ کے اس ماشاءاللہ کو قبول فرمائیں۔ اللہ کا نام عبادت ہے، یقیناً آپ نے عبادت فرمائی، مولا آپ کو توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اور پھر راشدہ منور صاحبہ نے لکھا ماشاءاللہ، مولا آپ کے ماشاءاللہ کو قبول فرمائے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر سیدہ بخاری صاحبہ نے لکھا بے شک کوئی ایسا کلمہ یقیناً ہوگا جو کہ آپ کو حق لگا اور آپ نے بے شک کہا، مولا آپ کے اس بے شک کو قبول فرمائے اور ہمیشہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے رکھیں۔ پھر سیدہ بخاری صاحبہ نے ماشاءاللہ لکھا، مولا آپ کے اس ماشاءاللہ کو قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ حجاب زہرہ صاحبہ نے سبحان اللہ لکھا، یقیناً معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ مولا آپ کو دنیا و آخرت میں رزق ذکر اور رزق اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا عطا فرمائے رکھیں۔ پھر سیدہ بخاری صاحبہ نے لکھا ماشاءاللہ، اور حجاب ظاہرہ صاحبہ نے مولا آپ کی عظمت کو سلام، یقیناً مولا کی عظمت کو سلام۔ حجاب ظاہرہ صاحبہ نے انشاءاللہ لکھا، مولا آپ کے اس انشاءاللہ کو قبول فرمائیں۔ پھر لکھا مولا قبول کریں، یقیناً مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر لکھا واہ واہ، یقیناً کوئی جملہ ایسا پسند آیا جس کے لیے آپ نے داد و تحسین کی۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام سے جس کا دل خوش ہوتا ہے اسے اپنی ماں کو دعا کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سیدہ بخاری صاحبہ نے لکھا عدنان مہدی صاحب سلامت رہیں، مولا آپ کو خیر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، مولا آپ کو دعا کو قبول فرمائے، اور ہر امتحان ہونا چاہیے تھا، ہر امتحان ہے۔ سیدہ نقوی صاحبہ نے لکھا ماشاءاللہ، مولا آپ کے اس ماشاءاللہ کو قبول فرمائے۔ سیدہ منور زینب بخاری صاحبہ نے ماشاءاللہ لکھا، اور حجاب ظاہرہ صاحبہ نے بے شک لکھا۔ سکینہ علی صاحبہ نے التماس دعا لکھا، اور مولا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ سیدہ بخاری صاحبہ نے واہ واہ لکھا، یقیناً محبت اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا ہے ذکر پر داد و تحسین کی جائے۔ اور سکینہ علی صاحبہ نے لبیک یا امام لکھا، مولا آپ کی پکار کو قبول فرمائے۔ سلام یا مولا لکھا، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے اور آپ کو جلد زیارت نصیب فرمائے۔ سیدہ نقوی صاحبہ نے لبیک یا حسین علیہ السلام لکھا، مولا آپ کے اس لبیک کو قبول فرمائے۔ اور سید نقوی صاحبہ نے، ہاں یہ سید نقوی صاحب ہیں، سید نقوی صاحب نے التماس دعا کے لیے لکھا۔ اور سید واجد سید نے لکھا، سید واجد سید نے لکھا، یہ ایموجیز دعا، اشک اور التماس دعا کی علامتیں بنا کر بھیجی، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ریحان شاہ صاحب نے ایموجیز بنا کر بھیجی ہے، یقیناً غم کا اظہار کیا، مولا آپ کے ان اشک عزا اور آپ کے اظہار مودت کو قبول فرمائے۔ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین علیہ السلام وجبت لہ الجنہ، جو روئے رونے کی شکل بنائے اس کے لیے یا رلائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے، یقیناً قابل قبول ہے اور علماء اس کو قبول فرماتے ہیں۔ فدا حسین ہاشمی صاحب نے کے آفیشل سے ماشاءاللہ لکھا ہوا آیا، مولا آپ کی بھی ماشاءاللہ کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، جل کربلا مولا انا نصیب ہو۔ جو ہمارے دوستان ہماری مختلف انداز میں اس چینل میں خدمت کرتے ہیں ان سب کا بھی شکریہ، اور جو آپ لوگ سن کے خدمت کرتے ہیں آپ سب کا بھی شکریہ، اور وہ حضرات جو یہاں پہ کربلا آنا چاہتے ہیں اور ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ یقیناً بین الحرمین میں بیٹھ کر آپ کا بھی دعائیں کرنے کو، ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، سننے کو جی چاہتا ہے، مولا آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آئیں مل جل کر ہم اپنی آخرت کے ذخیرے کو جمع کریں جو کہ انمول ہو، جو ہمارے لیے بخشش کا سبب ہو، جو ہمارے لیے نجات کا ضامن ہو۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی نعمت ہے جسے ہمیں جمع کرنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، مولا کے نام کا صدقہ دینا چاہیے، مولا کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ آئیں ہاتھ اٹھا لیں، مل کر بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رخ کر لیں اور مولا کی بارگاہ میں مل جل کر اخلاص کے ساتھ سب دعاؤں کی قبولیت کر مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔